بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفر روان صاحب. آج ہم بات کریں گے کہ حکومت اور خان صاحب نے ہر اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اپنے نیچے والے طبقے کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں. خان صاحب خدارا نیچے والا طبقہ تو اوپر آ ہی جائے گا، لیکن ہمارے تاجر اور ہمارا سفید پوش آدمی کہاں جائے گا؟ جی ملک صاحب، سفید پوش آدمی جو مر رہا ہے پچھلے 20-25 دن سے، جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا اور اس کے پاس روزگار بھی کوئی نہیں ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے دعوت دی پروگرام میں. آپ نے ٹھیک کہا ہے، گورنمنٹ نے 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کے دوران غریب کے لیے عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا، سوائے ایک وہ 12,000 روپیہ، وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر کے انہوں نے احساس پروگرام کر دیا ہے. جی، عملی طور پہ نہ سرکاری ملازمین کو کوئی انسینٹو ملا، نہ پرائیویٹ سیکٹر کو. گورنمنٹ کی کسی بندے نے بات مانی نہیں، نہ تاجروں نے مانی، نہ مڈل طبقے نے مانی، نہ کسی کمپنی نے مانی، نہ کسی ادارے نے مانی. ان کو صرف ایک ہی سمجھ آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے، شاید اس میں صرف ہم نے چندہ ڈالنا ہے. اور بڑی سیدھی سی بات ہے عاصم صاحب، آج کا میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارا ٹاپک ہے کہ سفید پوش آدمی، غریب آدمی مانگنے والا 36 جگہوں سے مانگ رہا ہے، اور آپ نے خود رپورٹنگ کی ہے کہ وہ اب اتنا راشن ان کے پاس ہو گیا ہے کہ وہ بازاروں میں بیچ رہے ہیں. سفید پوش آدمی نہ مانگنے کسی کو قابل ہے، وہ کیا کرے؟ سر میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے سروے کیا ہے شہر میں کہ غریبوں کے پاس، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ صدقہ خیرات دیتا ہی ہے. اب شہر میں اتنا صدقہ خیرات ہو گیا ہے کہ جو تھوڑے والے غریب کام کرنے والے مزدور تھے انہوں نے بھی کام چھوڑ کے وہ نہر کنارے، سڑک کے کنارے بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے پاس اتنا راشن ہو گیا ہے کہ یقین کریں کہ وہ گلی محلے کی دکانداروں کو آدھی قیمت میں بیچ رہے ہیں. صحیح، گھی بک رہا ہے، چینی بک رہی ہے، آٹے دالیں بک رہی ہیں، آدھی قیمت میں بک رہی ہیں. لیکن سوال پھر وہ آپ کا ٹھیک ہے کہ مڈل مین کیا کرے؟ مڈل مین کو نہ آپ دکان کھولنے دے رہے ہیں، نہ اسے دفتر جانے دے رہے ہیں، نہ اسی کے پاس، نہ اس مطلب کسی سے کو لینا ہے، نہ کو دینا ہے، شرم کے مارے نہیں لے رہا، ضمیر گوارا نہیں کر رہا. تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ غریب غریب کا نعرہ لگایا ہوا ہے، غریب نے ساری زندگی مانگتے بھی رہنا ہے اور لیتے بھی رہنا ہے. عوان صاحب 50% تاجر سفید پوش آدمی ہیں جو مڈل کلاس گھرانوں سے ہیں. سر جی بالکل، تاجروں نے، اب آپ نے اعلان سنے ہوں گے تاجروں کے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم 15 اپریل سے اپنی دکانیں کھول رہے ہیں. سر اور کیا کریں گے؟ 10 بجے سے لے کے 5 بجے. دیکھیں، اگر گورنمنٹ تاجروں کے لیے کچھ نہیں کرتی تو پھر مجبوراً لاک ڈاؤن توڑنا پڑے گا، کرفیو توڑنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں اب ٹریفک جو سی ہے سڑک پہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. دیکھیں عاصم صاحب، ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ کرونا سے ایک گھر کا ایک آدمی مر سکتا ہے. اگر بھوک سے 10 بندے مر گئے ایک گھر کے، اب اپنے بچوں کو روتا کون دیکھے؟ اپنے گھر میں کھانڈی پکتی کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں پکے، لیکن کہاں سے پکے؟ گورنمنٹ نے کوئی انسینٹو نہیں دیا، گورنمنٹ نے ظلم کیا ہے سوائے نعروں کے، تبدیلی کے. دیکھو نا، اب عمران خان کی حکومت ہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے، وہ اپنے سیاسی بندوں سے لڑ رہے ہیں. یہ کرپٹ ہے، یہ مافیا ہے، یہ چینی مافیا ہے، یہ آٹے مافیا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہی لگا ہوا ہے. مطلب خدا را اس وقت اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے. آپ ہمارے پروگرام میری سے سر شہباز شریف ساتھ ہے، مطلب بلاول بھٹو ساتھ ہے، اپوزیشن ساری ساتھ ہے. آپ کرونا کے لیے کریں کچھ، عوام کے لیے ریلیف دیں، عوام کو کچھ پیکیج دیں. سر کیسے ریلیف دیں؟ پھر آپ بتا دیں کہ سفید پوش آدمی مر رہا ہے اس ٹائم، صرف سفید پوش آدمی. جی بالکل. نہ امیر بندے کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ غریب کو کوئی فرق پڑا ہے. سر سفید آدمی اس وقت کہتے ہیں کہ دوراہے پہ کھڑا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ جی سکتا ہے. پتہ نہیں وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. اور حکومت، کون سی حکومتیں ہوتی ہیں، کن ملکوں کی حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنی عوام کو ریلیف دیتی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ. مجھے خود بہت فون آئے ہیں دوستوں کے کہ یار ہمارے لیے راشن کا کچھ کریں. یقین کریں کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن پتہ نہیں وہ کس انا سے، کس مجبوری سے وہ کر رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے اگر راشن کا ہو تو ہمارے لیے بھی کر دینا. صحیح. تو عاصم صاحب بڑا بھیانک یہ ایک مطلب اس وقت ہے. سر ٹائم کمی ہے، آپ 1 منٹ میں اپنا کمنٹس دیں سر کہ سفید پوش آدمی کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. سر دیکھیں جی، یہ 12,000 روپے ہے، یہ چلو ٹھیک ہے، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے رہے ہیں. آپ نے جو دوبارہ رجسٹریشن کی ہے موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے 8171 کے جو میسج لیا ہے، وہ آپ مڈل مین طبقے کو دیتے. آپ ایک کرائٹیریا طے کر دیتے کہ اس بندے کی جتنی انکم ہے، مطلب 15,000 سے جس کی کم انکم ہے وہ ہمیں میسج کرے.
اس کو ہم ویریفائی کریں گے. یا گورنمنٹ میں کرتے کہ گریڈ 4 سے لے کے گریڈ 11 تک 13 14 تک یہ ان لوگ اہل ہوں گے, ان کو میسج کروائیں. یہ میسج سر ایسا تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ ایسا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کی آس پہ جینا ہے, اللہ کی رضا پہ جینا ہے, اور عاصم صاحب اپنی مدد آپ کے تحت جینا ہے. آپ گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد رکھے ہی نہ, میرے تو زیادہ ہے کہ کوئی ان کو امید رکھے ہی نہ, کیونکہ انہوں نے کرنا بھی کوئی نہیں ہے, ان کے ارادے بھی کوئی نہیں ہے, ابھی تک پالیسی بھی کوئی نہیں ہے, کسی پہ ڈسکس بھی, کسی میٹنگ میں نہیں ڈسکس ہوا کہ مڈل مین کیا کرے گا. آپ کی 60% آدمی مڈل مین ہے, کوئی نہیں سوچا کسی نے. غریب کی ایک سیاست ہو رہی ہے, فوٹو سیشن ہو رہے ہیں, سیلفی بن رہی ہے, لاکھ روکے رکھیں لیکن نہیں ہو رہا. آپ لاک ڈاؤن پہ آپ آ جائیں تو لاک ڈاؤن تو مزید ابھی 2 مہینے چلنا ہے. صحیح. میں بڑا کیٹیگری آپ کو جی رپورٹس بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ابھی 2 مہینے چلنا ہے. یہ جون کے اینڈ میں جا کے اس کا کہیں اختتام ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز لاک ڈاؤن کی آپ یہ چھوڑ دیں صورتحال کے کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. نہ اسکول کھلنے ہیں, نہ انہوں نے مارکیٹیں کھلنے دینی ہیں, نہ انہوں نے کارخانے کھلنے دینے ہیں. ہاں جس گروپ کا کوئی نمائندہ MNA MPA یا کوئی بڑا ذمہ دار حکومت میں ہے اور اس کی پاور ہے, وہ اپنا سیکٹر کھلوا لے گا. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفر روان صاحب کی گفتگو. ان کا کہنا تھا خدارہ خان صاحب جو درمیانہ طبقہ ہے, جو تاجر ہیں, 20-30% یا 50% ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی جو کماتے ہیں وہ کھاتے ہیں. وہ آج لوگ کہاں جائیں, وہ اپنے بچوں کو دن بہ دن بھوکا اب پیاسا نہیں دیکھ سکتے. مزید پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.